صدیق جان آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس وقت جو ہے وہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اظہر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہرحال اعظم سواتی صاحب کی ضمانت منظور ہو گئی ہے, پورا پاکستان ان کو گھمایا پھرایا گیا ہے اور اس کے بعد بہرحال وہ ضمانت آج ہو گئی ہے منظور. کیس میں ابھی بھی بڑے سکم تھے جس کے آج بابر اعوان نے بھی بات کی, اس کے باوجود جو سینٹرل جج کے پاس کیس ہے, آپ سمجھتے ہیں اس کیس میں بھی کوئی جان بنا کے رکھی جائے گی, ان کے خلاف تلوار لٹکا کے رکھی جائے گی؟ دیکھیں بنیادی طور پر اصولی طور پر تو یہ بیل تو پہلے دن سے بنتی تھی, وہ اس کانٹیکس میں بنتی تھی کہ جو کہ نئے لاء کے مطابق تو یہ پرچے ہوئے نہیں تھے. عمران خان صاحب نے نئے لاء میں آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کر کے نیچرل پرسن والے معاملات کو ڈکلیئر کیا تھا, سیکشن 20 میں امینڈمنٹ کی تھی, سزائیں اس کی بڑھائی تھی اور اب چونکہ وہ لاء جسٹس اطہر میر اللہ صاحب کے دور میں الٹرا وائلیٹ ڈکلیئر ہو گیا اور موجودہ حکومت نے اس کے اگینسٹ اپیلیں فائل ہی نہیں کی. اب یہ جو کہ جرم بنیادی طور پر اگر مانا جائے کہ اگر جرم ہے تو یہ جرم اسلام آباد میں ہوا تھا اور یہ الیکٹرانکلی ہوا ہے. جب الیکٹرانکلی کریں گے تو ایف آئی اے کے علاوہ کسی کی جورسڈکشن نہیں تھی, جہاں جو کہ ایک پہلے مقدمے میں ان کی ضمانت ہو چکی تھی. یہ ریپیٹڈ آفینس کی بات کر رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا بلوچستان میں, پھر ہم نے دیکھا کراچی اور سندھ کے اندر, تو وہاں ساری اس جورسڈکشن کے ایشو پر تمام ایف آئی آر کویش ہوگی, ختم ہوگی. الٹیمیٹلی آپ کے پاس یہی رہ گیا تھا. اس پہ اعتراض اٹھایا, اعظم سواتی صاحب نے خود اعتراض اٹھایا. ان کا اعتراض اس حد تک تھا کہ پہلے جب جج نے پہلے سن لی, سننے کے بعد جب فیصلہ سنا تھا وہ ٹرانسفر کر دیا گیا. تو یہ وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے تھوڑی سی کنفیوژن بنی. میری ذاتی رائے کے مطابق تو یہ بیل پہلے دن سے بنتی تھی, کیونکہ اس کے اندر آفینس میں جو انگریڈینٹ ہیں, پیکا لاء کلیئر نہیں ہے. آپ کو پیکا لاء کے حوالے سے اب چیزیں بڑی کلیئر کرنی پڑیں گی. آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا آرٹیکل 19 کو سامنے رکھتے ہوئے, یعنی مورالٹی کے پرنسپل کی بات ہے, انسائٹمنٹ ٹو آفینس کی بات ہے. لیکن ہمارا جو لاء اس وقت اویلیبل ہے وہ بہت ڈیفیکٹو لاء ہے. اور اب اگر دیکھا جائے کہ جس طرح سے عدالت کے سامنے معاملات آئے, عدالت کے سامنے تمام ایویڈنس آ گئی, اب ان چیزوں کو سامنے رکھتے, اب مزید اب جیل میں تو آپ رکھ نہیں سکتے تھے. پہلے ہی تقریباً میرا خیال ہے 1 ماہ سے زائد عرصہ ہو چکا ہوا ہے مختلف جیلوں میں پھرتے ہوئے. اور اس والے کیس میں جو کہ گرفتاری اس میں ہوئی نا, مین تو اس کیس کے اندر جب زبان مسترد تھی تو گرفتاری ہو چکی ہوئی تھی. اس گرفتاری کے بعد مختلف گرفتاریاں مختلف جگہوں پر ہوتی رہی, تو الٹیمیٹلی جو ہے تو معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس آیا. یہ آگے کینسلیشن کی درخواست دائر کرنا چاہیں گے, کر سکتے ہیں, لیکن اس سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ آگے ٹرائل کا ہے. دو ہے, ایک ایف آئی آر میں پہلے ضمانت کنفرم ہوئی ہے, یہ ریپیٹڈ آفینس میں دوسری ہے. یا تو اس میں کوئی کویشمنٹ یا کوئی باقی یقیناً اپنایا جائے گا جس سے یہ ایف آئی آر اپنی جگہ پر موجود رہے. لیکن اتنی دیر کے گرفتاری کا یا باقی سارے عمل کا کون جواب دے گا, یہ وقت بتائے گا. صحیح. اچھا اظہر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. اس بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ بڑا سیریس قسم کا آفینس ہے جو انہوں نے کیا ہے اور عمر قید اور 7 سال سزا ہو سکتی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن میں نیلم ہمارے ساتھ ہماری نمائندہ موجود ہے. سب سے کیس جب سے چل رہا تھا وہاں پر کمرہ عدالت میں تھی, ان سے بات کر لیتے. ایف آئی اے کی جانب سے آج کیا کہا گیا؟ بابر اعوان نے تو جو دلائل دیے پھر ضمانت ہوگی, لیکن نیلم ایف آئی اے نے آج کیا موقف رکھا ہے؟ نیلم آپ